بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، تو آج اللہ کے فضل سے جمادی اولیٰ کی 11 تاریخ ہے، سن 1440 ہے ہجری۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب اور جوا اور غیر اللہ کی عبادت کے لیے نصب کی ہوئی کوئی بھی چیز، والازلام اور فال کے تیر، رجسن گندے ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، فاجتنبوہ ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے لیے خاص کر لی ہیں، اس کے سوا وہ کسی کے پاس نہ ذاتی ہے نہ عطائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی چیز جس میں لوگ ٹھوک کر کھاتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، وہ ہے علم، جاننا۔ انسان کو گزشتہ کا کچھ پتہ چل سکتا ہے دوسروں کے بیان کرنے سے، موجود کا کسی حد تک پتہ چل سکتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہو یا کانوں سے سن لے، آئندہ کی تو اسے خبر ہو سکتی ہی نہیں، ایک لمحہ بعد کی بھی انسان کو خبر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کے سامنے پوری کائنات، انسان کو تو جو موجود کا علم ہے وہ بھی ایک حد تک ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، گزشتہ کا علم بھی، موجود کا علم بھی، آئندہ کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اور انسان کو اس میں سے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ وہ کون سا؟ آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، پوری طرح معلوم نہیں کر سکتے، مگر جتنا وہ چاہے، وہ جتنا بتا دے بس اتنا بندہ معلوم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز خود آئندہ کی معلوم کر لے یہ نہیں ہو سکتا، موجود کی بھی نہیں ہو سکتی۔ موجود کی بھی دیکھو نا، کائنات کتنی وسیع ہے، یہ زمین، یہ تو کائنات کے اندر اس طرح اس کی حیثیت ہے جس سے ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی گولی رکھی ہوئی ہو نا، اس زمین بیچاری کی یہ حالت ہے، اور ہم تم پھر کیا حیثیت رکھیں گے، اس کو آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو لیکن انسان کو یہ شوق ہے، خواہش ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کسی طرح کہ یہ کیا ہوگا، اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا یا کس طرح ہوگا۔ بس انسان کو پھر اس کی یہ خواہش فریب دیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے۔ جو شخص بھی جھوٹ طوفان تول دے، بس کہ جی میں بتاتا ہوں جناب، انسان سمجھتا ہے ہاں کچھ نہ کچھ ہے، کچھ ٹھیک ہی نکلے، یہ جو کہہ رہا ہے میں بتاتا ہوں، میں نے فلاں کو بتایا ٹھیک نکلا، میں نے فلاں کو بتایا ٹھیک نکلا۔ کچھ پھر پیرا نمی پرند مریدہ ہمیں پرانند، فارسی کا مقولہ، پیر خود نہیں اڑتے، ان کے مرید ان کو اڑاتے ہیں، جی فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا۔ نہ میرے بھائیوں، اگر قرآن پر آپ کا ایمان ہے، آپ کا سے مراد کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی انسان ہے، ہم سب مخاطب ہیں قرآن کریم کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، 9واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے۔ اس آیت سے پہلے جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس سے پہلی آیت کو بھی ذرا زیر نظر رکھ لیں تو ذرا بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الساعۃ، فرمایا تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق، کہ قیامت کا وقوع جو ہے کب ہوگا، تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا وقوع کب، وہ قیامت کب واقع ہوگی۔
قل انما علمها عند ربی، ان سے کہہ دو کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ کب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کچھ بتا بھی دیا اس نے کہ جمعے کے دن واقعہ ہوگی، کئی کہتے جی دیکھو جی یہ کہ ہمیں علم ہے جمعے کے دن واقعہ ہوگی، اور جب واقعہ ہوگی زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں ہم کہتے ہیں اس کا ہمیں اس لیے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اب وہ مکے کے مشرک کہتے تھے بتاؤ عین کہ کس وقت ہوگی؟ اللہ نے فرمایا قل انما علمها عند ربی، ان سے کہہ دے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے معین وقت پر صرف وہی اس کو ظاہر کرے گا اور کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انام، میں کس طرح آرام سے رہوں، کس طرح خوشحال رہوں کہ وہ جو صاحب سور فرشتہ اسرافیل ہے اس نے وہ سور منہ پر لگایا ہوا ہے اور پہلو کو جھکایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اللہ کی طرف نظر ہے کہ کب حکم ہو اور اس میں پھونک مار کر سارے عالم کو فنا کر ڈالے، بالکل تیار کھڑا۔ لیکن اب وہ کب حکم ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل انما علمها عند ربی، ان سے کہہ دو اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے معین وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ یسألونک کأنک حفی عنها، اے نبی آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ نے بڑی تحقیق کر کے پوچھ کے پورا پتہ چلا لیا ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، ان سے کہہ دے اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس سے اگلی آیت ہے جو میں اس وقت پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تم تو مجھ سے قیامت پوچھتے ہو، قیامت کی بات تو بڑی دور کی ہے، میں تو اپنی جان کے بھی نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، میں تمہیں قیامت کی بات کیا بتاؤں؟ میں تو خود اپنے نفس کے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا کہ آئندہ کیا ہوگا تو میں بہت سے فائدے اکٹھے کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، نہ جنگ احد میں میرا دانت ٹوٹتا، نہ میرا سر زخمی ہوتا، نہ میرے کندھے پر تلوار کا وار لگنے سے میں 1 مہینہ بیمار ہوتا، نہ میں گھوڑے پر سواری کی وجہ سے پاؤں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ لگا اور پاؤں اتر گیا، 1 مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فراش رہے، چل نہیں سکتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دو اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا نا تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہونی تھی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میرا کام غیب کی باتیں بتانا نہیں، میرا کام کیا ہے کہ میں جو ماننے والے ہیں ان کو بشارت دے دوں، جو نہ ماننے والے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دوں، بس میرا کام یہ ہے۔ میرا کام یہ نہیں کہ لوگوں کو آئندہ کی خبریں بتاتا پھروں۔ تو میرے بھائیوں، عرب کے جہلا، ان کو دھوکہ دینے والے، وہ بھی جاہل اور وہ بھی جاہل، مگر ایک دوسرے کو خوب الو بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو کچھ مہلت دی ہے، شیطان بھی گمراہ کرنے میں اپنا پورا زور اس وقت بھی صرف کرتا تھا، اب بھی صرف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، نے کہا جی ہم لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے، کاہن اسے کہتے ہیں جو آئندہ کی خبر بتایا، کل اس طرح ہوگا، فلاں دن اس طرح ہوگا، فلاں دن اس طرح ہوگا۔ فرمایا لیسو بشیء، کچھ بھی نہیں ہے،
فلا تأتوا الکہان، ان کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ اب انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بات پوچھتے ہیں، وہ جو بتاتے ہیں بالکل صحیح نکلتی ہے۔ یہ عمل میں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے وہ جو تھا نجومی تھا، اس نے ایک بات بتائی بالکل اسی طرح سے نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، صرف حدیث میں نہیں، لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، کہ ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہوئی ہے، تو یہ جو شیطان ہیں یہ اوپر فرشتوں کی بات سن نہیں سکتے، الا من استرق، ہر طرف سے ان کو شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے، وہ جو ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ الا من استرق السمع، ہاں کوئی سنی ہوئی بات چرا کر لے جائے، فاتبعه شہاب ثاقب، تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کوئی، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے وہ حکم ہوتا ہے، تو وہ اس طرح ان کو آواز آتی جس طرح ایک گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا ہے۔ جب ان کے ہوش کچھ حواس بجا ہوتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں، ہاں جی کیا حکم ہوا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام وہ 7ویں آسمان والوں کو بتاتے ہیں، وہ پھر اس سے نچلے والوں کو بتاتے ہیں، پھر اس سے نچلے والوں کو، جو کہ ہونے والا ہے، جتنے حکم کی ضرورت ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم فرشتوں کو آتا ہے۔ آخر کار وہ آسمان دنیا والے فرشتے جو ہیں ان تک آ جاتا ہے۔ پھر آسمان کے نیچے وہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پھر شیطان کی، کوئی شیطانوں کی ہوتی ہے، جنوں کی، کہ وہ کسی طریقے سے وہ بات سن لیں اور جو ان کے دوست ہیں ان کو جا کر بتائیں تاکہ کوئی بات صحیح نکل آئے، تو ان کا کاروبار بھی چلتا رہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے، اس طرح انگلی کے اوپر انگلی، اس طرح کرتے کرتے وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور جو ہی کوئی بات سنتے فوراً نیچے والے کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ اتنے میں شہاب ثاقب آتا ہے، کوئی ان میں سے جل جاتا ہے، کوئی بچ کے نکل جاتا ہے۔ اب وہ بات حق ہے، وہ صحیح ہے، تو فرشتوں سے سنی ہے، اللہ کا وہ حکم ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو اس کے ساتھی ہیں شیطانوں کے، ان کو آ کر بتاتے ہیں، وہ پھر اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں۔ ایک بات سچی ہوتی ہے، 100 اس میں جھوٹ ہوتے ہیں۔ اب وہ جب ایک بات سچی نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھا اس نے کہا تھا نا، لیکن وہ جو 100 جھوٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ اب جو شخص 100 جھوٹ بتائے اور ایک بات اس میں سے سچی کسی وقت نکل آئے، تو کیا اس کے پاس جانا جائز ہے؟ اس پر اعتبار کرنا جائز ہے؟ نہیں، فرمایا مت جاؤ۔ اور اتنے سخت الفاظ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آئندہ کی باتیں بتانے والے شخص کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچا سمجھ لے، اس نے اس شریعت، اس دین، اس اسلام کے ساتھ کفر کیا جو محمد پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اترا۔ کتنا سخت فتویٰ ہے۔ تو اس کے باوجود وہ عرب کے جاہلوں نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا تھا؟ بالکل سستا سوکھا سا طریقہ تھا کہ انہوں نے عین کعبے کے اندر بھی، اور جو شخص سفر کرتا وہ اپنے ساتھ ایک تھیلا وہ بھی لے جاتا تھا، فال نامے کا۔ یہ جو فرمایا نا والازلام و رجسن، کہ یہ جو تیر ہیں فال کے، یہ پلید ہیں، گندے ہیں، نجس ہیں، شیطان کے بنے ہوئے، وہ ساتھ لے کر چلتے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ کعبے میں جاتے جو جا سکتے، ہر ایک کو تو اندر جانے ہی نہیں دیتے تھے، تو وہ تھیلا
ابراہیم علیہ السلام کے بت کے ہاتھ میں بھی پکڑایا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی پکڑایا ہوا تھا۔ اس میں تیر تھے، کسی پر لکھا ہوا تھا ہاں، کسی پر لکھا ہوا تھا نہ، کوئی خالی تھے۔ جا کر جب نکالتے تو اگر ہاں نکلا ہے تو کہتے کام ہو جائے گا، آئندہ کا پتہ چل گیا، ہو جائے گا۔ اگر نہ نکلتا سمجھتے نہیں ہوگا، اگر خالی نکلتا تو دوبارہ اس کو رکھ کر دوبارہ پھر نکالتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع فرما دیا نا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ان کو ہلاک کرے، ان مشرکوں کا بیڑا غرق کرے۔ یہ خود جانتے ہیں کہ نہ یہ عمل ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا، کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب وہی بات جو فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے وہ مشرکین سے نہیں جا ملیں گے، اور دوس قبیلے کی عورتیں جو ذوالخلصہ بت کے گرد طواف کرتی تھی وہ دوبارہ طواف نہیں شروع کر دیں گی۔ یہاں ایک علامہ صاحب ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہ وہابی لوگ یہ امت مسلمہ کو مشرک کہتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے صحابہ کرام بیٹھے تھے، فرمایا کہ شیطان جزیرہ عرب میں مایوس ہو گیا ہے کہ مسلمان اس کی پرستش کرے، کہ شرک کرے، اس سے شیطان مایوس ہو گیا، لیکن آپس میں بھڑکانے سے لڑانے سے مایوس نہیں ہوا۔ حالانکہ اس کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ یہ بات ہے صحابہ کرام کے متعلق، ایک صحابی سے بھی شرک کرنا ثابت نہیں ہے، خواہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، ایک نگاہ بھی اس کی رسول اللہ پر پڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ثابت نہیں کہ اس نے کبھی کسی غیر اللہ کو پکارا۔ لیکن وہ جو آپ نے فرمایا کہ شیطان بھڑکانے سے مایوس نہیں ہوا، تو واقعی اس نے بھڑکا کر لڑا بھی دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی، تو وہ یہ ہوا ہے۔ لیکن آپ نے ہی یہ فرمایا ہے کہ میرے قبیلے میری امت کے کچھ لوگ کچھ قبیلے مشرکوں سے جا ملیں گے، اور دوس قبیلے کی عورتیں جو مسلمان ہو چکی ہیں وہ پھر بت کے گرد طواف کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کتنے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں آئندہ کی بات معلوم کرنے کے لیے، چوریوں کا پتہ چلانے کے لیے۔ بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ ایک نابالغ بچے کو بٹھا دیتے، اس کے ناخن پر سیاہی لگا دیتے، سیاہی پر تیل لگا دیتے، اور کچھ پڑھنا شروع کر دیتے، اس کو کہتے بچے ذرا غور سے دیکھتا رہنا۔ ہاں بھائی اب آئے گا ایک، وہ جھاڑو دے گا میدان میں اور صفائی کرے گا، آ گیا؟ ہاں جی آ گیا۔ اچھا اب وہ تخت لا کر رکھے گا، آ گیا ہے؟ کہتا جی آ گیا۔ اب وہ خود آئے گا، آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پوچھو کہ وہ جو بھینس چوری ہوئی ہے یا فلاں چیز چوری ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اب وہ چوری بتاتا ہے۔ ایک نہیں کئی آئندہ کے لیے بھی لوگوں نے کئی صورتیں بنا رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک، اور کئیوں نے نا قرآن مجید سے بنایا ہوا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، مولوی صاحب کے پاس گئے، پیر صاحب کے پاس گئے، یہ بتائیں بچی کی شادی کر دیں یا نہ کریں؟ وہ کہتا ہے میں استخارہ کر کے بتاؤں گا۔ استخارے کا مطلب اتنا غلط نکالا ہے جس کی حد نہیں ہے۔ پہلے تو میں چند مثالیں دوں گا ان استخاروں کی جو لوگوں نے گھڑے ہیں اور صاف ہی گمراہی ہے، جو میں نے سنے ہیں یا پڑھے ہیں، جن کا مجھے پورا علم نہیں کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے، کہتے ہیں جو قرآن مجید کھولیں گے 7 برق اس کے الٹے،
7ویں ورق کا جو صفحہ ہے نا، اس کو دیکھے بھی اس آیت کا پہلا لفظ کیا ہے. اگر یہ لفظ ہوا تو کام ہو جائے گا، یہ لفظ ہوا تو کام نہیں ہوگا. اللہ کے بندے، اس قرآن مجید اس لیے اترا ہے. کتنا آسان تھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جاتے وقت وہ پتہ کر لیتے. جنگ احد میں جاتے وقت پتہ کر لیتے. کتنی آسان بات تھی. اچھا، کچھ ایسے وہ لوٹا گھماتے ہیں، لوٹے میں رکھ لیتے ہیں، دو آدمیوں کے انگوٹھے پر لوٹا رکھتے ہیں، پھر وہ اس کی ٹوٹی میں مٹی کا لوٹا، جس کے متعلق شک ہوتا ہے نا، وہ وہاں اس کا نام رکھتے ہیں. وہ پھر نہیں گھوما تو سورہ یاسین پڑھنا. دیکھو سورہ یاسین اس مقصد کے لیے اتری ہے. جب وہ لوٹا گھوم جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ جس کا نام ہے نا، یہ چور ہے، واللہ یہ شیطان کی ایجاد ہے، دین سے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ بندہ دین سے نکل گیا، توبہ نہ کرے تو دین سے تعلق ہی ٹوٹ گیا، اس کا عقیدہ ہی گندا ہو گیا. اچھا، کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ طوطے کے ذریعے بتاتے ہیں. سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور طوطے کے ذریعے بتاتے ہیں. یہ جو بے نظیر صاحب آتی ہیں، ان کا بھائی، کیا نام تھا اس کا، مرتضیٰ، اس نے اخبار میں نے پڑھا کہ یہ میری بہن گئی نا عراق میں، عراق والوں کے ساتھ ان کے تعلق اچھے تھے، تو سڑک پر ایک بیٹھا ہوا تھا بتانے والا قسمت، اس کے پاس بیٹھ گئی، پوچھنے لگی مجھے بتاؤ آئندہ کیا ہوگا. واہ بی بی، یہ تو اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، مگر عقیدہ گندا ہے، عقیدہ گندا مشرکانہ عقیدہ ہے. اچھا، طوطا بتاتا ہے، کارڈ رکھے ہوئے ہیں، طوطا بتاتا ہے قسمت کا حال. اگر کوئی بندہ غور کرے تو یہاں سے ہی اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ جو بیچارہ خود پنجرے میں گرفتار ہے اور اس کا جو سرپرست ہے وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر سارے جہان کی دھول پھانک رہا ہے، وہ تمہاری قسمت کیا بتائے گا بھائی؟ لیکن جب ایمان سے بندہ خالی ہوتا ہے تو وہم کا مریض ہو جاتا ہے، تو ہر ہلتا ہوا پتا اس کے لیے خوف کا باعث بن جاتا ہے، ہر چیز سے وہ ڈرتا ہے. اور جب اس کا عقیدہ ایک اللہ پر ہوتا ہے پھر وہ کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا. اچھا، اسی طرح سے کچھ لوگ ایک ذائچہ بناتے ہیں. ذائچہ کا کیا مطلب؟ ستارے ہیں، تو یہ کام جو تم شروع کرنے لگے فیکٹری کا یا لشکر لے جانے لگے ہو. سلطان محمد فاتح کے متعلق میں نے سنا کہ جب انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا نا، تو کئی لوگوں نے بتایا بھی ذائچے کے مطابق آپ اس کو فتح نہیں کر سکتے. دیکھا ذائچہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فضل سے پھر فتح اس نے کیا. جو مدت دراز سے مسلمان ٹکریں مار رہے تھے، نہیں فتح ہوا تھا، محمد فاتح نے اللہ کے فضل سے اس کو بھی فتح کر دیا. ہندو بہت یہ کرتے ہیں، ہر کام جو ہے نا، وہ کہتے ہیں ایک سعید گھڑی ہوتی ہے سعادت والی، ایک جو ہے نا وہ بد نصیبی کی ہوتی ہے ستاروں کے ذریعے. اقبال کہتا ہے ستارہ کیا مجھے تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود ہی وسعت افلاک میں ہے خار و زبوں. ستارہ مجھے کیا تقدیر کی خبر دے گا، مجھے ستارہ بیچارہ کیا بتائے گا، وہ تو خود اللہ کے حکم کا اتنا پابند ہے. یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا ہے، کل فی فلک یسبحون. اللہ نے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے، ادھر بھی نہیں ہو سکتا، ادھر بھی نہیں ہو سکتا. جو رفتار مقرر ہے نہ اس سے تیز ہو سکتا ہے نہ اس سے آہستہ ہو سکتا ہے. اتنا بیچارہ، اتنا بے بس، اور ہمیں تقدیر بتاتا پھرتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے، حدیبیہ والے سال رات ایک دن بارش ہوئی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جانتے ہو تمہارے رب نے کیا بات کی ہے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آج اور صبح کچھ بندے وہ ہیں جن کا مجھ پر ایمان ہے اور ستاروں کے ساتھ وہ کفر کرتے، ستاروں کو نہیں مانتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ستاروں پر ایمان ہے مجھ پر ایمان نہیں ہے، میرے وہ کافر ہیں، ستاروں کے مومن ہیں۔ جس نے تو یہ کہا کہ آج بارش ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، یہ مجھ پر مومن، میرا مومن ہے، ستاروں کا منکر ہے۔ اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارہ چونکہ ملا ہے اس لیے بارش ہوئی ہے، اس کا ستاروں پر ایمان ہے، مجھ پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بیٹھے یہ سب خبیث شیطان کے ایجنٹ ہیں، ستارے کے ذریعے سے بتاتے ہیں، کوئی پامسٹری کے ذریعے بتاتا ہے، ہاتھ کی لکیریں بتاتا ہے۔ ہاتھ کی لکیروں یہ بھی ایک فتنہ ہے، کچھ تجربے سے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ لکیر جو ہے یہ عمر کی لکیر ہے، یہ خوش قسمتی کی لکیر ہے، یہ اولاد کی لکیر ہے۔ مگر ہمارے ایک عزیز تھے بڑے، حافظ نعیم الحق، انہوں نے ایک بات مجھے سنائی۔ ایک بندہ، اس کو نجومیوں نے بتایا ہوا تھا پابسٹوں نے کہ تمہاری عمر کی لکیر بہت شاندار ہے، تو ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا۔ اب وہ جس نے بتایا تھا وہ بڑا حیران کہ میں نے تو پامسٹری کی تمام کتابیں پڑھی ہیں جتنی میسر ہو سکی، سب میں لکھا ہے کہ یہ لکیر جو ہے یہ عمر کی لکیر ہے، اور اس کی بالکل صحیح تھی۔ تو جا کر جب دیکھا نا، اس کے میت کو دیکھا تو عمر کی لکیر کٹ چکی تھی، کٹ چکی۔ کیا مطلب ہوا کہ ان کے جو ٹیوے ہیں نا ان کا بھی اعتبار کوئی نہیں۔ اگر ٹیوا کہتا ہے اس کی عمر لمبی ہوگی، اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے اسے باقی رہنے دیتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے اپنے پاس باقی رہنے دیتا ہے۔ اچھا، وہ ایک اور روحوں کا سلسلہ بنایا ہوا، یہ بھی مجھے حافظ نعیم الحق نے سنایا۔ جامعہ اسلامیہ میں ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا جس روح سے ملاقات کرنی میں آپ کی کرواتا ہوں۔ لو جی، وہ ملاقات ہونے لگی، کسی بندے میں بندہ بولنا شروع ہو گیا، شیطانی سلسلہ ہے نا۔ کسی نے کہا میرے دادا کو بلاؤ، کسی کو فلاں کو بلاؤ۔ ایک کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ ہمارے عالم تھے، بڑے مہربان تھے، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بلاؤ۔ وہ روح آگے مولانا اسماعیل سلفی کی۔ اچھا، اس نے پوچھا مولانا صاحب یہ بتائیں، کیونکہ اب مولانا تشریف لے آئے نا، روح ان کی آگے، مولانا صاحب یہ بتائیں کہ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے کتنی جلدیں ہیں؟ اب وہ تھے شیطان، ان کو کیا پتا کہ فتح الباری کھائی جاتی ہے کہ اوپر بلی جاتی ہے کہ کیا کیا جاتا ہے، اس کو کیا پتا۔ اب وہ لاجواب ہو، اور اس کو جو لانے والے تھے نا چیلے، وہ کہتے تم خواہ بخواہ اس قسم کی باتیں، جو کہ خواہ بخواہ کا کیا تعلق ہے؟ ساری عمر مولانا اسماعیل صاحب نے بخاری پڑھائی، فتح الباری مطالعہ کر کے پڑھائی، اگر یہ مولانا اسماعیل صاحب ہے تو بتائے بھائی فتح الباری کی جلدیں کتنی ہیں؟ میرے بھائی یہ جھوٹ کا چکر ہے۔ یہ جو ارواح کو بلاتے ہیں وہ بھی ان کے ٹیوے ہوتے ہیں، اندازے ہوتے ہیں، کوئی شیطان کی طرف سے کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو فوت ہو گیا قیامت کے دن تک اس کے آگے پردہ لگا دیا گیا، اب وہ الگ دنیا میں ہے، ہم الگ دنیا میں۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پاس حضرت ابو بکر تشریف لائے، صحابہ کے پاس تو آئے کوئی نہیں، اور ان کے پاس آ رہے، وہ شیطان آتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ حیثیت اس کی نہیں۔ اچھا، ایک اور قرآن کے علاوہ یہ جو ایران ہے پورا نا، یہ بد عقیدگی جو اہل سنت میں بھی آئی ہے نا، شیعوں سے آئی ہے۔ حافظ کا دیوان ہے، سراسر غلاظت کی پوٹ ہے، لڑکوں سے محبت، عشق کے قصے، بدکاری کی اس میں
ترغیب. اچھا جب کوئی ٹھیک کرنے پہ آئے تو ان کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہیر وارث شاہ جو ہے نا، ہیر سے مراد روح ہے، اور فلاں سے یہ مراد لینے لگ جائے تو پھر تو جو مرضی کو کر لے. تو حافظ کے شعر وہ سارے اسی قسم کے، وہ کہتے ہیں نہیں جی بڑی معرفت کی کتاب ہے. اب نیٹ پر بھی دیوان حافظ کو آپ سرچ کریں تو اس میں پہلا خانہ یہ ہے کہ آپ کیا فال لینا چاہتے ہیں. فال لینی ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، حافظ کا جو شعر نکلا، اب اس شعر کا مطلب سمجھو، اگر معلوم ہوتا کام ہو جائے گا تو تمہارا کام ہو گیا، اور اگر یہ نکلا کہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. دیکھو کس قدر مسلمان گندا عقیدہ ہو گیا. اچھا جنتریوں پر لکھا ہوا ہے، جنتریوں پر الف بے جیم دال سارا لکھ کر کہتے آنکھیں بند کر کے انگلی رکھو، جس حرف پر آئے آگے تفصیل سے پڑھو، جو لکھا ہوا ہے اس طرح ہو جائے. کئی بیوقوف اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اخباروں والے یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ یہ جو بروج ہے نا، 12 برج ہے، تو ان میں دیکھو بھائی فلاں تاریخ کو جو پیدا ہوا وہ فلاں برج کا ہے، فلاں تاریخ کو جو پیدا ہوا وہ فلاں برج کا ہے، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک یہ برج دلو ہے، یہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک برج جدی ہے. جدی میں تو بھیڑ کا بچہ، اور دلو کا بنتا ڈول. وہ ستاروں کی کوئی شکلیں بنتی ہیں نا، تو اس حساب سے لوگوں نے نام رکھے ہوئے. مگر یہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا کہ جو فلاں تاریخ کو پیدا ہو اس کا فلاں ستارے کے ساتھ تعلق ہے؟ تو اللہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تم بس میری تاریخ ہے 27 اگست، تو 27 اگست میں فلاں جو ہے نا برج اس تاریخ میں پیدا ہونے والے کا فلاں ستارہ ہے. اب اس کے نیچے لکھتے ہیں آپ کا کاروبار اس طرح ہوگا، فلاں مشکلات، وہ بھی گول گول لکھتے ہیں تاکہ غلط ہو جائے. تو جی اس کا تو یہ مطلب تھا فلاں. ہر ایک کوئی پیر ہر ایک کو پتر ہی دیتا چلا جا رہا ہے. واللہ یہ بالکل اللہ کے دشمن ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کرنے والے. مت جاؤ کسی کے پاس، اگر یقین کر لیا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو. کسی کو کچھ خبر نہیں، اللہ کے سوا کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. اچھا اب وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے. میں آپ کو مسنون جو استخارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا وہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کر لے تو 2 رکعتیں پڑھے. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے. اس دعا کا ترجمہ آپ سن لیں، پھر آپ کو استخارے کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی. فرمایا اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تو اس سے خیر کا سوال کرتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، تیری قدرت کے ذریعے سے میں تو اس سے طاقت کا سوال کرتا ہوں. واسألک من فضلک العظیم، میں تیرا عظیم فضل کا تو اس سے سوال کرتا ہوں. فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. وَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، یا اللہ اگر تو جانتا کہ یہ کام، یہ رشتہ جو میں کرنے لگا ہوں، یا مشین خریدنے لگا ہوں، یا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، غرض کوئی بھی جو کام کرنے لگا ہوں، خیر لی، اگر تو جانتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، میرے دین میں، معاشی، میری روزی میں، وعاقبت امری، اور آخر انجام میں، فقدرہ لی، تو اسے میری قسمت میں کر دے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر میرے لیے اس میں برکت کر دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے کہ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین میں، و معاشی، میری روزی میں، و عاقبت امری، اور میرے کام کے انجام میں،
فصرف عنی، اسے مجھ سے ہٹا دے، وصرفنی عنہ، مجھے اس سے ہٹا دے، وقدر لی الخیر حیث کانا، میری قسمت میں خیر کر دے جہاں بھی ہے، ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ اس میں کوئی ہے کہ مجھے بتا دے کیا ہوگا؟ اس دعا میں کہیں ہے کہ مجھے بتا کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ کام کے لیے مشورہ بھی کیا، خود بھی پورا غور و فکر کر کے ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ اب یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ میں اپنی ساری طاقت استعمال کر کے اب میں کرنے چلا ہوں، اگر یہ بہتر ہے تو پھر میری قسمت میں کر دے، نہیں بہتر تو مجھے ہٹا دے بس۔ اب کئی کہتے جی پھر وہ سو جائے، سو کر بھی اللہ تعالیٰ ہٹا دے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کسی کو خواب آ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ساری جد و جہد کے بعد کام کو اللہ کے سپرد کر دے کہ یا اللہ تیری سپرد، اگر ٹھیک ہے تو میری قسمت کر دے، نہیں ٹھیک تو مجھے سے ہٹا دے۔ اس کا نام استخارہ ہے، اس کا نہیں۔ ایک صاحب نے بتایا جی میرا تجربہ ہے۔ کیا تجربہ ہے تیرا؟ کہتا ہے رکعتیں شروع کرو 2، سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دو، اہدنا الصراط المستقیم پر جب آؤ تو اس کو پڑھنا شروع کر دو بار بار، تو تمہارا سر یا دائیں طرف پھر جائے گا یا بائیں طرف پھر جائے گا۔ دائیں طرف پھر جائے تو کام ٹھیک ہے، بائیں طرف پھر جائے تو کام غلط ہے۔ شیطان پھیر دیتا ہے، ایسے لوگوں کا سر شیطان پھیر دیتا ہے، مگر اس دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔